کلاس روم میں اپنی ہدایات کو انسٹرکشنز کو کلیئر کرنا واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ پرائمری کلاسز میں ہیں اور آپ جیسی کلاس میں جاتے ہیں اور بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا میتھمیٹکس کی بک اٹھاؤ، صفحہ نمبر 25 کھولیں، ایکسرسائز نمبر 3 نکالیں اور جو کویشچن نمبر 4 ہے اس کو حل کریں۔ اب آپ خود بتائیں کہ جو بچہ پرائمری میں ہے، آپ نے اتنا بلک آف انسٹرکشن دیے ہیں تو کیا وہ انسٹرکشنز کو پروسیس کر پائے گا؟ یہ انسٹرکشنز نہیں ہے، یہ طریقہ کار بھی نہیں ہے۔ انسٹرکشنز کا کلیئر ہونا اتنا ضروری ہے کہ جب بچے 7ویں 8ویں کلاس تک پہنچتے ہیں تو جو بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، کس وجہ سے بچے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں؟ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ میں پڑھ نہیں سکتا یا مجھے ٹیچر کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ کہاں سے نہیں آ رہی؟ سمجھ یہی سے نہیں آ رہی کہ جو ٹیچر کہہ رہا ہے، جو ٹیچر انسٹرکشنز کنوے کر رہا ہے بچے کو، وہ کلیئر نہیں ہے، وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہا۔ ایسا ایسا کرتے کرتے وہ یہی سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں نالائق ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا، مجھے کچھ اور کر لینا چاہیے، اور کرتے کرتے وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے، غیر حاضریاں شروع کر دیتا ہے اور اسکول چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھیں، ایک ٹیچر کو ایک وقت میں بچوں کے عمروں یا پھر کلاس کے حوالے کلاس کو دیکھتے ہوئے ایک وقت میں ایک انسٹرکشنز دیں۔ اب بجائے اس کے کہ وہ بک نکالیں، پیج یہ کھولیں، ایکسرسائز یہ کھولیں اور یہ سوال حل کریں، 5-6 ایکسرسائز ہیں، 5-6 انسٹرکشنز ہیں آپ نے ایک ساتھ دیں، اور 5-6 انسٹرکشنز ایسی ہیں جس میں پہلی والی انسٹرکشنز ہے نا، وہ ٹائم ٹیکنگ ہے۔ بچوں کا بستہ ہے، انہوں نے بستہ کھولنا ہے، کتاب نکالنی ہے جس پہ وقت لگنا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ بچوں سے پہلے سادہ سا یہ کہیں کہ بیٹا ریاضی کی کتاب نکالیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کتنے بچے ایسے ہیں جو کنفیوز بیٹھے ہیں، جنہوں نے آپ کی بات نہیں سنی۔ لازمی بات ہے، ہر بچہ جو ہے وہ اس کو نہیں سمجھ پائے گا۔ ہر بچہ، جتنی بھی کلاس ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ بچے ایسے وہاں پہ ہوں گے جو آپ کی ہدایت کو نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بچے کنفیوز ہیں تو آپ دوبارہ سے ریپیٹ کریں کہ میتھمیٹکس کی کتاب نکالیں، اور جب آپ شور ہو جائیں کہ 100% بچوں نے کتاب نکال لی ہے، یا پھر اگر کہیں بھی کنفیوژن ہے بچوں کی، تو آپ اس کنفیوژن کو ایڈریس کریں، ان کی ہیلپ کریں، اور جب یہ انسٹرکشن فلفلڈ ہو اس کے بعد آپ جائیں کہ بیٹا صفحہ نمبر 25 کھولیں، صفحہ نمبر 25 کھولیں، بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح ریپیٹ کریں تاکہ بچے آپ کے ساتھ چلیں۔ اب دیکھیں، جب آپ نے بچوں سے کتاب نکلوائی نا تو آپ کے ساتھ 100% بچے تھے۔ ابھی آپ بچوں کو پیج نمبر 25 پہ لے کے جا رہے ہیں تو ابھی آپ کے ساتھ 100% بچے ہیں۔ اور جب آپ بچے کو کسی بھی کویسچن کی طرف لے کے جاتے ہیں، مثال کے طور پر آپ ان سے کہتے ہیں کہ بیٹا کویسچن نمبر 5 حل کرو، جو سامنے ایکسرسائز ہے 3، اس کا کویسچن نمبر 5 حل کرو۔ اب یہاں تک تو شور ہے کہ آپ صرف چند بچوں کو جو آپ کے لائق، آپ خود بھی کہتے ہیں کہ یہ بچے لائق ہیں، پڑھنے والے ہیں، اور یہ والے بچے جو ہیں وہ پڑھنے والے نہیں ہیں، تو یہاں تک تو بچے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جو بڑا چنک ہے وہ تو آپ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ لیکن جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں کہ اپنی ہدایات کو واضح کریں، کلیئر کریں، اس طرح جب آپ لے کے جاؤ گے تو آپ کے ساتھ 100% بچے ہوں گے، آپ 100% بچوں کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ تو اسی وجہ سے جتنی بھی آپ کے انسٹرکشنز ہوں، جو بھی آپ ہدایات بچوں کو دینا چاہیں، آپ جو کچھ بھی بچوں سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیں، وہ بالکل ایک وقت میں ایک بات ہو، ایک سے زیادہ نہ ہو۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پیچیدہ بات ہے، یہ ایک کمپلیکس انسٹرکشن ہے، تو آپ اس کو ڈیوائڈ کریں، بچوں کو پہلے پارٹ والا کام کرنے دیں، جب وہ کر لیں تو اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے پارٹ کی طرف لے کے جائیں۔ یہ تو تھی کلیئر انسٹرکشن۔